یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ ہم کچھ لوگوں سے ملاقات کے بغیر بھی محبت کر سکتے ہیں اور یہی روح کو روح سے کشش کہلاتی ہے۔ سنو پیاری شہزادیوں، خود کی ذات کو کبھی کمتر نہ سمجھو، تم اتنی انمول ہو کہ کسی کی پوری دنیا بن سکتی ہو۔ کسی سے مل نہ سکو تو شکر کرو، کسی سے مل کر بچھڑنا بڑی اذیت دیتا ہے۔ تیسرا شخص اکثر مسائل کا سبب بنتا ہے، 3 مصروں کا کوئی شعر نہیں ہوتا۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے، اتنا ہنسے کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں، تھک کر مرتا ہے۔ جن سے محبت ہو ان کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، پھر چاہے وہ گھر ہو، دل ہو یا زندگی، وہاں بہانے نہیں بنائے جاتے۔ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کدو کھانا سنت ہے، لیکن کبھی کسی محفل میلاد، عرس، قرآن خوانی، سحری و افطاری اور شادی کے کھانوں میں کدو پکتے نہیں دیکھا۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھیں کہ غم زدہ کیوں ہو، تو سچائی کے ساتھ جواب دینا کہ استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ ہے۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، وہ کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہر روز انسان بنے رہنا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کرے۔ محبت کی پہچان عزت ہے، جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے، مگر بعض لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جا سکتا ہے۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے یہ جو تکلیف کے دن ہیں۔ کبھی کبھار وہ دعائیں جو ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، بس دل میں رکھتے ہیں، اللہ وہی دعائیں سب سے پہلے سن لیتا ہے، بس یقین باقی رکھو۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے، اپنے دل کی حفاظت کریں۔ رب سے جب بھی مانگو تو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب کچھ تمہارا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ تھامنے والا گرانے والوں سے بہت بڑا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے انہیں بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے وہ یاد رکھیں۔ فقط خیالوں تک بہت خوبصورت ہے زندگی۔ کسی کے کردار کا مجھ سے کیا تعلق، مجھ سے تو سوال میری نیت کا ہوگا۔ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں، میری اپنی قبر کے معاملات بہت سخت ہیں۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔
رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجیے گا، کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دے، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ یا اللہ مجھے کسی کے دل پر بوجھ نہ بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا، آمین۔ دفنا کر لوگ بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی، تم اس گمان میں ہو کہ میرے اپنے بہت ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے کو کمزور کرنے والی 6 اہم وجوہات۔ میاں بیوی کے معاملات میں دوسروں کی بیجا مداخلت، ایک دوسرے سے دل کی بات نہ کرنا، صرف غلطیوں پر توجہ دینا، خوبیوں کو نظر انداز کرنا، شریک حیات کا دوسروں سے مقابلہ کرنا، اپنی غلطی پر معافی نہ مانگنا اور ضد پر اڑے رہنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث یا خاموشی اختیار کر لینا۔